رمضان کے آخری تاخیرات آخری عشرہ تمہیں مل جائے، ایک دعا کو لازم کر لو، وہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ دعا اس رات کو ہمیں کرنا، اب بھی کریں گے، نماز تہجد میں بھی کریں گے، اور رمضان ختم تک بھی کریں گے، رمضان کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہ اس دعا کا اہتمام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو 4 عمل کرو۔ اب رمضان گزر گئے، 3-4 دن باقی ہیں، کم سے کم 3-4 دنوں میں تو یہ عمل کرو۔ کیا ہے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور لا الہ الا اللہ کی عادت بنا دو۔ بلکہ مفتی عبدالرؤوف صاحب سکروی فرماتے ہیں ہر 5 نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت بنا۔ رات میں جب سو، جب تک نیند نہ آئے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، موت کے وقت یہ کلمہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ زمانہ فتنوں کا، اور موبائل یہ دجالی فتنہ ہے۔ آج موبائل کسی بچے سے چھین کر دیکھو تو بچہ گھر میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ کسی بیوی سے موبائل لے کر دیکھو، انہیں شوہر کو چھوڑنا گوارا کرتی، موبائل کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ اور جیسی زندگی گزارو گے موت ویسے آئے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کانٹے بوئے اور آم کی تمنا کریں، سیب کی تمنا کریں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پاؤ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور خاص طور پر اب تاخیرات کے لوگ پوچھتے کیا کرنا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، جہاں بیٹھو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تسبیح جب زبان سے جاری ہو جائے گی بیکار باتوں سے تم بچے رہو۔ کیا فضیلت ہے معلوم؟ اس رات لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، ایک مرتبہ کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے ایک مرتبہ جو شب قدر میں بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھے گا، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جہنم سے آزاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے تھے، سوائے انسان اور جنات کے سارے لوگ عذاب قبر کو اور عذاب جہنم کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 مرتبہ پڑھے گا عذاب جہنم سے بچا لیا جائے۔ اور ہم آج کی رات کیا دعا کریں؟ اللہ سے اتنا کہیں گے اے اللہ اتنا عمل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جنت مان سکیں، کم از کم اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ تو جہنم سے بچا، جہنم کے تکلیفوں سے بچا۔ فرمایا تیسری مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ کہ رات اتنی قیمتی ہے، اسی لیے اللہ نے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر ایک چھوٹی سورت کے اندر 3 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ اس رات کو معمولی نہ سمجھو، جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفار کرو اپنے گناہوں پر جو زندگی گزر چکی ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، گھروں میں زندگی میں برکت آتی ہے، وہ استغفار۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا یہ تمہاری مصیبت کا وقت ہے، تم اللہ سے استغفار کرو۔ آج پوری امت مصیبت میں مبتلا ہے، یہاں بھی ہمارے ملک کے اندر ایسی سازشیں ہو رہی ہیں تمہارے بارے میں، ہر آن تمہاری باتوں کو حکومت سن رہی ہے۔ موبائل کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، اس میں صاحب بتائے اس میں ایک ہریا ڈاٹ نظر آتا، وہ کیا ہے معلوم؟ تمہاری جو باتیں بند کمرے میں بھی کرو وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ جب دنیا کے ہاتھوں سے ہم بچ نہیں سکتے، آخرت کے حساب سے
کیسے بچیں گے؟ اس لیے استغفار کا ماحول کرو، جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ عز و جل ہمیں ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بندے سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تسلی نصیب فرمائے۔ سارے لوگ مرتبہ درود شریف میں بھائی، ہر سال مساجد سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ راتوں میں آخری راتوں میں 2 ویلر عام دور کر جانا، دل کا دور کر جانا، اتنے اندھے بن کر جاتے ہیں راستے میں کیا ہو چاک کھاتے بیلنگ یاد کرتے بچے دلی میں کی بیلنگ کرنے کی۔ اچھا، ایک بزرگ قریب میں بتایا نا، ان کے سامنے یہ بات آئی تو حضرت ظفر اللہ علیہ وسلم اتنا خراب میں بچے کا انتقال ہو گیا تو غصے میں آپ بولے اللہ سے بخشے گا نہیں ہو، کیا ایسا بولے کیا ماں باپ کا پیٹ جلا گیا تو کہاں سے اللہ بخشے گا؟ ماں باپ کو خوش کرنے کا کیا؟ کتنے حسرت سے اسے پالے رہیں گے، پڑھائے رہیں گے، کتنی امیدیں اس پر لگائے رہیں گے، ماں باپ کا پیٹ جلا کو جنت کی چلجم رکھی ہوئی۔ لہذا ہوش کی زندگی سے آپ ماں باپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، خدارا اپنے ماں باپ کو دکھا کر دنیا سے بچ جاؤ۔ لہذا آپ عورتوں کے بارے میں بھی اب گزشتہ سال ایک میٹنگ ہوئی ہائی اسکول میں جس میں علماء کو مقتدیان مسجد کو بلایا گیا تھا، عورتیں کے بارے میں پولیس بولتا 12 بجے رات کو 1 بجے رات کو عورتیں 2 ویلر لے رکھو نیوٹن میں گلی گلی پھرتے، ہمیں پکڑ کو پوچھے تو نہیں یہاں آئی وہاں آئی بولتے، عورتوں کو کیا کہا؟ ہمیں ہماری بچی گاڑی چھوٹی سے اچھا دکھتا۔ ابھی قریب میں میرے بھائی ایک جگہ بنگلور میں ملازمت کرتے، ان کے یجمان کی بیٹی بہت دیندار کیا بچی گاڑی سیکھی، صبح میں آکر سو لگتے گاڑی اٹھانا کو بھاری بھائی کو آئی نہ کر آپ کو گاڑی والا چلانا چلے گا۔ انوئی بچی اسکول کالج میں پڑھنے والی سر چھوڑ گیا، بچی وہیں کی وہیں سے لہذا ضرورت کب ہے وہ بھی علماء سے معلوم کریں۔ چپکے گلی مردوں کو پھرنے کی اجازت نہیں، عورتوں کی اجازت ہے، ضرور کبھی ضرورت پڑے تو اس کی گنجائشیں تعویلات وہ سب الگ ہے۔ لہذا عیدین کے راتوں پر خاص طور پر تمہیں جانے کے بعد بولے بیٹا آپ محلہ چھوڑ تو جانا ہے، دلی کا بھی کام برابر بچوں کو نگرانی کرو، ورنہ اتنا چلے بول سکتے ہیں جو نوجوان بچے اس قسم کی عادت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بھی دور کر لیں، غلط عادتیں ہی تو توبہ کرنا، معلوم نہیں کیسی حالت میں ہم دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے عیدین کے رات میں خاص طور پر مغرب کے بعد یہ بولتے اس علماء عبادت کرو بولتے نہیں، پہلے اٹھاتے پر اپنے بچوں کی نگرانی کرو، سارے لوگ اپنے دوست احباب کو دے کے تمہیں ان کو بلا مسجد کو آ جاؤ، کیا بھی ایسا کام کرو اس کا سفر ہو کینسل ہو جانا۔ پھر آپ جو بچے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ اس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ جو جسم دیا ہے اللہ کا شکر، صحیح سلامت اسے لے کر جانا، صحیح سلامت اسے لے کر جانا، ورنہ اللہ کے نزدیک ہمیں جواب دے۔ اللہ معصوم پیدا کرے تو الگ، اللہ ہمیں صحیح پیدا کر تو باز ہو جائے۔ اسی لیے مولانا عمر صاحب کے بیٹے مولانا یوسف پالن پوری ایک دعا قرآن میں بتاتے ہیں، کیا وفاقی وجہ کا لکھی ہے سورہ روم کی آیت، یہ ہر مومن کو پڑھنا بھی یہ آیت یاد رکھنا، یہ آیت پڑھے تو فائدہ کیا؟ حضرت لکھتے ہیں بیماری کا زمانہ، کسی کے ڈائلسس ہوتی، کسی کی کڈنی چلے جاتی، کسی کا آنکھ چلے جاتی، کسی کا دل چلے جاتا، کچھ نہ کچھ حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آیت پڑھے تو موت تک اس کے جسم کا ایک ایک عضو صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اس میں کیا فعاقین وجہ فطرت کا ذکر کیا ہے؟ اللہ فطرت کیا ہے؟ اللہ میں صحیح پیدا کرے، اللہ سے مانگنا بھی کئی کو مانگتے صحت دے،
اس کی حفاظت بھی کرنا. اس لیے جو بچے یہاں بیٹھے ایسا کام نہ کریں اور اپنے دوستوں احباب کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. یا